السلام علیکم دوستو، آج ہم کچھ CSS کے نیو سلیکٹر کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ کلاس کے اندر CSS کے کلاس اور ID سلیکٹر کے بارے میں پڑھا تھا کہ ID اور کلاس سلیکٹر CSS کے اندر کیا ہوتے ہیں اور ان کا سینٹیکس کیا ہے، اس کو ہم کیسے بناتے ہیں اور کیسے اس کے ذریعے سے ہم اپنے HTML کوڈ کو سٹائل دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کچھ نئے سلیکٹر کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے کام آپ نے جو کرنا ہے، آپ نے اپنے فولڈر کو کھولنا ہے اور جہاں پر آپ نے کام سیو کیا تھا وہاں پر جانا ہے۔ آپ نے یہاں سے فولڈر سلیکٹ کرنا ہے اور اپنے فولڈر کو کھول دینا ہے، سمپل۔ یہاں کچھ کام ہم نے کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک H1 کا ٹیگ بنایا تھا اور اس کے اندر ایک ID دی تھی فرسٹ ہیڈنگ کے نام سے، پھر اس کو ٹارگٹ کر کے ہم نے ID سلیکٹر کے ذریعے سے اس کو سٹائل دیا تھا۔ اسی طرح ہم نے دوسرا H1 کا ٹیگ بنایا تھا اور اس کے اندر ہم نے سیکنڈ ہیڈنگ کے نام سے ایک ID دی تھی اور اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا تھا۔ اسی طرح ہم نے کلاس بنائے تھے، صحیح ہے، اور ہم نے اس کو ٹارگٹ کر کے یہاں پر سٹائل شیٹ کے اندر اس کو ہم نے سٹائل دی تھی۔ اب اگر یہاں آپ دیکھیں تو ہم نے ایک ID سلیکٹر بنایا تھا جس کے شروع میں ہم نے ہیش لگایا تھا، جو کہ سمپل ہمارے پاس ID سلیکٹر کی علامت ہے، اور ہم نے کلاس سلیکٹر لگایا تھا، اس کے شروع میں ہم نے ڈاٹ لگایا تھا، جیسے کہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیرا فونٹ سٹائل۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے جو ہمارے پاس فورتھ سلیکٹر ہے CSS کا، وہ ہے پیرنٹ اینڈ چائلڈ ریلیشن شپ، صحیح۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سلیکٹر ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم کیسے اپنے HTML کوڈ کو سٹائل دے سکتے ہیں۔ تو اب ہم اپنے نئے کلاس کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے میں جاؤں گا یہاں پر ایک فائل بناؤں گا، صحیح ہے۔ تو میں اوپر اس پلس کے نشان پر جیسے میں کلک کروں گا تو میرے سامنے اس طرح کچھ آئے گا اور میں یہاں پر نام لکھ کر آخر میں .html لکھ کر انٹر کر دوں گا، صحیح ہے، اور میرے پاس ایک فائل بن کر آ جائے گی۔ میں اوپر سے سب فائلوں کو ختم کروں گا تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے۔ تو یہ میں نے ایک HTML کی فائل بنائی ہے۔ اب اگر یہاں میں Shift+1 پریس کروں اور انٹر کروں تو میرے سامنے کوڈ آ جائے گا، صحیح ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے میں اپنے ویب سائٹ کا نام رکھوں گا کچھ اس طرح، اور اس کے بعد میں ایک H1 کا ٹیگ بناؤں گا باڈی کے اندر، اور یہاں پر میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں سمجھانے کے لیے، اور اس کے بعد میں اپنی سٹائل شیٹ جو ہے میں HTML کے ساتھ کنیکٹ کروں گا اور ہم دیکھیں گے کس طرح ہم اسے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے کچھ اس طرح ایک ہیڈنگ لگائی ہے، اور اگر اب میں نیچے سے گولائے پر کلک کروں تو میرے سامنے کچھ اس طرح آؤٹ پٹ آ جائے، صحیح ہے۔ تو اس کے بعد میں جاؤں گا اپنے ہیڈ کے اندر، اور اس سے پہلے میں ایک CSS شیٹ بناؤں گا۔ میں کچھ نام بھی رکھ سکتا ہوں، تو میں کچھ اس طرح اس کو نام دوں گا اور آخر میں .css لکھ کر انٹر کر دوں گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک CSS کی فائل آئی۔ یہاں سے میں اس کو کاپی کرتا ہوں، سمپل اسے میں یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں، صحیح ہے۔ اب ہم پڑھیں گے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ سلیکٹر کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم کام یہ کریں گے کہ ہم اس CSS فائل کو اپنے HTML کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اور یہاں پر میں ایک لنک کا ٹیگ بناؤں گا جو ہمارے پاس سیلف کلوزنگ ٹیگ ہے، اور اس کے href کے اندر میں ریلیٹو پاتھ دوں گا جس کے لیے میں ./ اور اس فائل کا نام لکھوں گا، تو سمپل وہی فائل ہمارے پاس HTML کے اندر کنیکٹ ہو جائے گی۔ تو چونکہ اس فائل کو ہم نے HTML کے اندر کنیکٹ کیا، تو اس کو چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ایک H1 کے ٹیگ کو ٹارگٹ کروں گا، اور اگر میں آؤٹ پٹ میں دیکھوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں CSS کی شیٹ کنیکٹ ہو چکی ہے، صحیح ہے۔ تو
اب میں اس کو فی الحال کے لیے ریموو کر دیتا ہوں اور میں آؤں گا اپنے HTML فائل کے اندر، اور اب میں پیرنٹ اینڈ چائلڈ ریلیشن شپ سلیکٹر کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، تو ابھی تک جتنے سلیکٹر ہم نے پڑھ لیے ہیں وہ ہمارے پاس CSS کے سب سے اہم سلیکٹر ہیں اور زیادہ تر یوز ہونے والے سلیکٹر وہی ہی ہیں، صحیح ہے۔ لیکن چونکہ یہ بھی ہمارے پاس CSS کا ایک پارٹ ہے تو لہٰذا ہم اسے بھی دیکھیں گے، صحیح ہے۔ تو میں سب سے پہلے ایک ڈیو بناؤں گا اور اس کو میں ایک ID دوں گا، اور اس کے اندر میں ایک اور ڈیو بنا سکتا ہوں اس طریقے سے، صحیح ہے۔ میں ڈیو لکھوں گا، گریٹر دین لگاؤں گا اور اس کے بعد ایک اور ڈیو لکھوں گا، تو میرے پاس ایک ڈیو بن کر آ جائے گی، اس کے اندر ایک اور ڈیو بن کر آ جائے گی۔ یہ ہمارے پاس شارٹ کٹ ہے، صحیح ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ڈیو بنایا اور اس کے اندر میں نے ایک اور ڈیو بنایا۔ ایسے ہی میں اس کے اندر ایک دوسرا ڈیو بناؤں گا اور ان کے میں جو پیرنٹ ٹیگ ہے ہمارے پاس، صحیح ہے، ان دو ڈیو کا جو ہمارے پاس پیرنٹ ٹیگ ہے اس کو میں ایک ID دوں گا کنٹینر کے نام سے، اور یہاں پر میں اس کا نام کنٹینر رکھ دوں گا۔ یہاں تک کلیئر ہوا۔ اب ہم دونوں ڈیو کو ایک ایک کلاس دیں گے اور اس کا نام میں box1 اور box2 رکھوں گا، صحیح ہے۔ میں سمپل یہی کلاس کے ایٹریبیوٹ کاپی کر کے سیکنڈ ڈیو میں بھی یہی دوں گا اور میں اس کا نام رکھ دوں گا box2، صحیح ہے۔ تو کنٹینر ہمارے پاس ان کا پیرنٹ ڈیو ہے اور کلاس جو ہمارے پاس box1 اور box2 ہے یہ ہمارے پاس چائلڈ ہے۔ اب میں ہر ڈیو کے اندر ایک ایک UL بناؤں گا اور اس کے اندر میں ایک LI کا ٹیگ بناؤں گا۔ LI لکھ کر میں انٹر کر دوں گا تو LI کا ٹیگ بن کر آ جائے گا۔ اب میں سیکنڈ ڈیو کے اندر ایک UL کا ٹیگ بناؤں گا اور میں یہاں پر ایک LI کا ٹیگ بناؤں گا، اور اس کے اندر میں کچھ سمجھانے کے لیے اس طرح لکھوں گا دس از box1، اور اسی کو کاپی کر کے سیکنڈ ڈیو کے اندر لکھ دوں گا، صحیح ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں یہاں پر فارمیٹ ڈاکومنٹ کریں گے تو اس کا جو سیٹ اپ ہے ہمارے پاس صحیح ہو جائے گا، صحیح ہے۔ یہ میں نے کیسے کیا، میں نے ماؤس کا رائٹ کلک دبایا تو ہمارے پاس کچھ آپشن ہے، اس کے اندر ہمارے پاس فارمیٹ ڈاکومنٹ کے نام سے ایک آپشن تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے اوپر کلک کیا تو اس کا جو سیٹنگ تھا وہ صحیح ہوا۔ تو سب سے پہلے میں نے ایک ڈیو بنایا، اس کے اندر میں نے ID دی کنٹینر کے نام سے، پھر میں نے اس کے اندر 2 چائلڈ ڈیو بنائے اس کے، صحیح ہے، اور ان دونوں کو میں نے ایک ایک کلاس دیا box1 اور box2 کے نام سے۔ پھر میں نے کیا یہ کہ میں نے ہر ایک کے اندر ایک UL کا ٹیگ بنایا اور پھر اسی کے اندر میں نے ایک LI کا ٹیگ بنایا، تو سمپل ہمارے پاس ایک پیرنٹ اور 2 چائلڈ ٹیگ آ گئے، صحیح ہے۔ یہاں تک تو سمجھ میں آ رہا تھا، ایزی نو ڈیفیکلٹ۔ اس کے بعد جو ہم نیا کام کریں گے، ہم کریں گے یہ کہ ہم ایک پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ سلیکٹر بنائیں گے۔ تو اس کے لیے میں کروں گا یہ کہ میں سب سے پہلے اس کے پیرنٹ کو ٹارگٹ کروں گا، پھر اسی کے ذریعے سے میں اس کے چائلڈ کو ٹارگٹ کروں گا۔ تو میں نے کیا کہ میں نے کنٹینر جو ہمارے پاس ایک ٹیگ ہے جس کے اندر میں نے کنٹینر ID دی، اس کو میں نے ٹارگٹ کیے، اور اس کے UL کے اندر جو LI اس کو میں نے ٹارگٹ کیے، اور اس کو میں نے کچھ اس طرح کلر دیا اور بیک گراؤنڈ کلر میں نے کچھ اس طرح دیے۔ اور اگر میں آؤٹ پٹ کے اندر ابھی دیکھوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں باکس کے اوپر ہمارے پاس ٹائل اپلائی ہو گئی، صحیح ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ LI تو ہمارے پاس UL کا چائلڈ ہے، صحیح ہے، پھر کنٹینر کے ذریعے سے ہم نے اس کو کیسے سٹائل دیا؟ تو اگرچہ یہ UL کا چائلڈ ہے
لیکن ہے تو ہمارے پاس کنٹینر ٹیگ کے اندر ہی۔ اگر آپ دیکھیں تو ایل آئی چائلڈ ہے یو ایل کا، یو ایل چائلڈ ہے باکس کا، اور باکس جو چائلڈ ہے وہ ہمارے پاس کنٹینر کا چائلڈ ہے، صحیح ہے۔ تو ہم کنٹینر کے ذریعے سے اس کے جتنے بھی چائلڈ ہے اس کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فی الحال تو ہمارے پاس 2 ایل آئی کے ٹیگ ہے، اگر کبھی ہمارے پاس اس سے زیادہ ہوئے، صحیح ہے، اور ہم نے کسی ایک کو اس طرح سٹائل دیا تو سمجھو کہ وہ سٹائل سب کے اوپر اپلائی ہوگا، صحیح ہے، لیکن بعض ٹیگ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ سٹائل اپلائی نہ ہو، صحیح ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں کچھ اس طرح کروں گا کہ میں جو ایل آئی ہے ہمارے پاس اس کے میں پیرنٹ کو ایک کلاس دوں گا یا ڈیو دوں گا، جیسے کہ یہاں پر ہم نے اس کو باکس کے نام سے ایک کلاس دیے، صحیح ہے۔ تو میں سب سے پہلے کنٹینر، اس کے بعد اس کے کلاس کو، اور پھر اس ایل آئی کو ٹارگٹ کروں گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ ہمارے پاس ایل آئی کے اوپر ایک سٹائل اپلائی ہوا ہے، لیکن جب میں اس ایل آئی کے پیرنٹ کو ٹارگٹ کروں گا اور جو سٹائل میں دوں گا تو یہ اس سٹائل کا اثر لے گا، صحیح ہے، اور پہلے جو ہم نے سٹائل دیا ہے اس کا اثر ختم کر دے گا۔ تو میں نے یہاں پر ہیش لکھ کر آئی ڈی کا نام لکھا، پھر ڈاٹ لگا کر کلاس کا نام لکھا، صحیح ہے، جس کے چائلڈ کو ہم سٹائل دینا چاہتے ہیں، پھر اسی کے چائلڈ کا نام لکھا، پھر میں نے کرلی بریکٹ لگا کر اس کے اندر کچھ اس طرح ایک پراپرٹی لکھی اور کولن لگا کر اس کے سامنے اس کی ویلیو لکھ دی، اور میں نے اس کا بیک گراؤنڈ کلر بھی چینج کر دیا، صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ سیکنڈ باکس کا کلر ہمارے پاس چینج ہوا ہوگا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پرانا سٹائل چینج ہوا، اور جو ہم نے ابھی دوسرا سٹائل دیا تھا اس کے اوپر اپلائی ہو گیا، صحیح ہے۔ تو سمپل ہمارے پاس پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس کے پیرنٹ سے ٹارگٹ کرتے ہیں اور بعد میں اسی ٹیگ کا نام لکھ کر اس کو سٹائل دیتے ہیں، صحیح ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس فرسٹ 3 سلیکٹر آ گئے، صحیح ہے، یعنی ہمارے پاس جو آئی ڈی سلیکٹر تھا اور کلاس سلیکٹر، اس کے علاوہ جو ٹیگ سلیکٹر تھا، تو یہ تینوں سلیکٹر ہمارے پاس ریلیشن شپ کے اندر آ گئی، صحیح ہے۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ یوز ہونے والا سلیکٹر ہے وہ کلاس ہے، اور اس کے بعد جو ہے آئی ڈی ہے، اور پھر 3rd نمبر پر ہمارے پاس ٹیگ سلیکٹر ہے، صحیح ہے۔ یہ تینوں سلیکٹر HTML کے اندر زیادہ یوز ہوتے ہیں۔ اچھا، تو میں ایک مرتبہ دہرا لیتا ہوں۔ ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ہم نے ایک ڈیو کا ٹیگ بنایا، اس کو ہم نے ایک آئی ڈی دی، پھر ہم نے اس کے اندر 2 ٹیگ رکھے، صحیح ہے، اور اس کو ہم نے کلاس دیے، پھر اس کے اندر ہم نے ایک یو ایل بنایا، اور ان یو ایل کے اندر ہم نے ایک ایل آئی بنائی، صحیح ہے، اور پھر اس ایل آئی کو ہم نے ٹارگٹ کیا پیرنٹ کے ذریعے سے۔ اب ہم جس نیکسٹ سلیکٹر کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ ہمارے پاس سوڈو سلیکٹر ہے، صحیح ہے، جو اتنا خاص یوز نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ بھی ایک CSS کا پارٹ ہے تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، صحیح ہے۔ سوڈو سلیکٹر سمپل جو فیک ہو، صحیح ہے، جو اصل نہ ہو، جو جگہ بدلے، صحیح ہے، اور یہ سلیکٹر ہمارے پاس سب سے الگ سلیکٹر ہے، یہ کبھی اکیلے یوز نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ اس کا استعمال کیا ہوتا ہے تو ابھی ہم دیکھیں گے۔ میں یہاں پر جو ہمارے پاس HTML کے اندر H1 کا ٹیگ ہے اس کو میں ٹارگٹ کروں گا، اور یہاں پر اس طرح میں کچھ ہوور لکھ کر کرلی بریکٹ ڈالوں گا، اور اس کو میں کلر کچھ اس طرح سے دیتا ہوں، صحیح ہے۔ تو اس H1 کو میں نے ٹارگٹ کی ہے، لیکن اگر اب میں دیکھوں تو اس پر کچھ خاص اثر نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی میں اس کے اوپر کرسر لے کر جا رہا ہوں تو اس کا جو رنگ ہے وہ چینج ہو رہا ہے، صحیح ہے۔
یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارے پاس جو ہم نے ہوور دیے H1 کو سمپل اسی کی وجہ سے یہ کلر چینج ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ اسے ہم سوڈو سلیکٹر کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس اور بھی ہے لیکن جو سب سے پاپولر سلیکٹر ہے وہ یہی ہوور ہے، صحیح ہے۔ ہوور کا مطلب سمپل ہم جب کسی ٹیگ یا کسی بھی چیز کے اوپر کرسر لے کر جاتے ہیں تو اس کو ہی ہوور کہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس سلیکٹر کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی کو سوڈو سلیکٹر ہوور کے ذریعے سے دیتے ہیں کسی بھی ٹیگ کو، پھر جب اس کے اوپر ہم کرسر لے کر جائیں گے تو جو سٹائل ہم نے اس کو دیا ہوگا تو وہ ایکٹیو ہو جائے گا، صحیح ہے۔ اگر آپ اس کو ایسے دیکھیں تو اس کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوگا، صحیح ہے، یہ بالکل خاموش اپنا اثر نہیں دکھائے گا۔ لیکن جب بھی اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ ایکٹیو ہوگا تو اس کا جو سٹائل ہے وہ آٹومیٹک یہ تبدیل کر دے گا، صحیح ہے۔ جو بھی ہم سٹائل ہم نے دی ہوئی ہوگی اس ٹیگ کو ہوور کے ذریعے سے، تو جب اس کے اوپر ہوور ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی ہی اپنا سٹائل چینج کر دے گا۔ اب میں یہاں پر CSS کی دوسری قسم سمجھانے لگا ہوں کہ ایک تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے CSS کے لیے ایک فائل بنائی تھی، CSS کی ایک شیٹ بنائی تھی الگ سے، اور پھر اس کو ہم نے یہاں پر کنیکٹ کیا، صحیح ہے۔ اب ہم ایک الگ طریقے سے اس H2 ٹیگ کو سٹائل دیں گے، صحیح ہے۔ تو میں کروں گا یہ کہ میں اس H2 کے اندر ایک ایٹریبیوٹ بناؤں گا سٹائل کے نام سے، صحیح ہے۔ پھر میں سیم وہی کام کروں گا جو ہم نے سٹائل شیٹ کے اندر کیا تھا۔ جو سٹائل مجھے اسے دینا ہوگا تو میں سمپل پراپرٹی لکھوں گا، کولن ڈالوں گا اور اس کی ویلیو لکھ کر سمپل سیمی کولن لگا دوں گا، صحیح ہے۔ اور اگر اب میں دیکھوں تو یہ وہی سیم کام ہوا جو ہم نے سٹائل شیٹ کے اندر کیا تھا، صحیح ہے۔ اور اسے ہم کہتے ہیں ان لائن CSS۔ یہ جو تھی الگ جو ہم نے سٹائل شیٹ بنائی تھی اسے ہم ایکسٹرنل CSS کہتے ہیں، اور جو اب میں نے H2 ٹیگ کے اندر جو میں نے سٹائل دی اسے ہم ان لائن CSS کہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ 2 ٹائپ ہو گئی، اور 3rd ٹائپ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم کرتے کچھ ایسے ہیں کہ ہم ہیڈ کے اندر ایک سٹائل کا ٹیگ بناتے ہیں، صحیح ہے۔ پھر ہم سٹائل کے ٹیگ کے اندر جس ایلیمنٹ کو ہم نے سٹائل دینا ہوتا ہے تو سمپل اس ایلیمنٹ کو ٹارگٹ کر کے بالکل سیم اسی طرح کام کرتے ہیں جو ہم سٹائل شیٹ میں کرتے ہیں، صحیح ہے۔ تو میں یہاں پر H2 کو ٹارگٹ کروں گا، صحیح ہے، ٹیگ سلیکٹر کے ذریعے سے میں کرلی بریکٹ لگاؤں گا، اور اس کے اندر مجھے جو سٹائل دینا ہوگا، یعنی مجھے کلر چینج کرنا ہے تو میں کلر کی پراپرٹی دوں گا اور اس کی جو ویلیو ہے وہ دے دوں گا۔ تو اب اگر میں دیکھوں تو ہمارے پاس سیم وہی کام ہوا ہوگا جو ہم ایکسٹرنل CSS کے ذریعے سے کرتے تھے، اور جو ابھی ہم نے ان لائن CSS کے ذریعے سے کیا تو سیم وہی کام ہوا ہوگا، صحیح ہے۔ یہاں پر میں ایک اور ہیڈنگ کا ٹیگ بناؤں گا اور اس کی سائز میں تھوڑی چھوٹی کر دوں گا، صحیح ہے۔ اور یہاں سے میں اس سٹائل کو ختم کر کے میں ہیڈ سے اس کو ٹارگٹ کروں گا، اور ہیڈ کے اندر سٹائل ٹیگ میں اس کو میں سٹائل دوں گا، صحیح ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس سیم وہی کام ہوا جو ہم نے ایکسٹرنل CSS کے ذریعے سے کیا تھا اور جو ہم نے ان لائن CSS کے ذریعے سے کیا تھا۔ تو یہ ہمارے پاس CSS دینے کا تیسری قسم ہے، صحیح ہے۔ یعنی ہم ایک ان لائن CSS دیتے ہیں اس کو، اور ایک ہم ایکسٹرنل CSS دیتے ہیں یعنی ایک فائل بنا کر، اور ایک ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہیڈ کے اندر ایک سٹائل کا ٹیگ بناتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے جس ایلیمنٹ کو جو سٹائل دینا ہوتا ہے اس کے اندر ہم اس ایلیمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، صحیح ہے۔ تو ہم نے سمپل 3 سٹائل کے طریقے سیکھے ہیں کہ ہم کسی بھی ایلیمنٹ کو سٹائل دیتے ہیں تو 3 طریقوں سے دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ ایکسٹرنل CSS کے ذریعے سے، ان لائن CSS کے ذریعے سے، اور ہیڈ کے اندر سٹائل کا ٹیگ بنا کر ہم اس کو سٹائل دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، تو کسی بھی ایلیمنٹ کو کلر دینے کے ہمارے پاس کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم نے سمپل یہاں پر نام لکھا اس کلر کا اور وہی کلر اس کے اوپر اپلائی ہو گیا۔ دوسرا
RGB ہے، اس طرح سے بھی ہم اس کو کلر دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اور ہم اس کو پرسنٹ کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو میں پرسنٹ کے ذریعے سے اس کو ریڈ کلر دینا چاہوں گا۔ میں کچھ اس طرح لکھوں گا اور پھر میں 0 اور پھر میں ایک 0 لگاؤں گا۔ اس کے بعد میں 225 لکھ کر اگر میں دیکھوں تو یہ ریڈ کلر ہمارے پاس بن گیا، صحیح ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس نے جو ریڈ کلر ہے اس نے وہ اپلائی کر دیا۔ اب اس ریڈ کو میں تھوڑا لائٹ کرنا چاہوں گا تو میں یہاں پر 1 لکھوں گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ لائٹ ریڈ ہو گیا، صحیح ہے۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں کہ ان کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی ایلیمنٹ کو سمپل کلر دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اب اگر آپ یہاں دیکھیں تو میں پرسنٹ کے ذریعے سے اس کا کلر چینج کر رہا ہوں، صحیح ہے۔ تو میں نے یہاں پر 0 لکھا تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کلر چینج ہو گیا۔ اب اگر یہاں پر میں کچھ لکھوں اس طرح سے 0.5 تو ابھی آپ دیکھیں کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ پھر سے چینج ہو گیا، صحیح ہے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس ایک طریقہ ہے کہ اس کو استعمال کر کے ہم کسی ایلیمنٹ کو کلر دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اس میں ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ہیش لگا کر کسی ایلیمنٹ کو کلر دیتے ہیں، صحیح ہے۔ اگر کسی نے نام سنا ہو ہیش کوڈنگ، صحیح ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، تو اگر آپ دیکھیں میں نے یہاں پر ہیش لکھا اور 3 مرتبہ میں نے FF لکھا تو میرے پاس وائٹ کلر آ گیا، صحیح ہے۔ تو یہ آپ باکس 1 کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ کا کلر وائٹ ہو گیا، صحیح ہے۔ اس طرح ہم ہیش کوڈنگ کے ذریعے بھی ہم کسی ایلیمنٹ کو کلر دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اس میں سے اسی طریقہ یہی ہے کہ آپ یہاں پر آپ کو ایک یہ کلر نظر آ رہا ہوگا۔ جب آپ اس کے اوپر کرسر لے کر جائیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح ایک بورڈ کھلے گا۔ اس کے اندر آپ جو بھی کلر سلیکٹ کریں گے تو وہ ایلیمنٹ کے اوپر اپلائی ہو جائے گا، صحیح ہے۔ سب سے ایزی طریقہ یہی ہے۔ اور ہم ہیش کوڈ کیوں لکھتے ہیں ایلیمنٹ کو کلر دینے کے لیے، یا ہم یہ RGB ہو گیا پرسنٹ میں کیوں لکھتے ہیں، تو یہ ہمیں ایگزیکٹ کلر جب لانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم لکھتے ہیں، صحیح ہے۔ جب ہم یہ لکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ کلر نہیں آتے بلکہ ایگزیکٹ وہی کلر آتے ہیں جو ہمارا مقصود ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ سلیکٹر ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے کوڈ کو سٹائل دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔